یہ 1980 کی بات ہے جب ہیٹی نامی ملک میں ایک عورت بازار میں گھوم رہی تھی۔ اس عورت کا نام انجلینا تھا۔ اچانک اس عورت کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جسے دیکھ کر اس عورت کے ہوش اڑ گئے اور وہ چیخنا شروع ہو گئی۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ 18 سال پہلے اس کا بھائی مر چکا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس عورت نے خود اپنے بھائی کو ایک تابوت میں بند کر کے قبر میں دفنایا تھا۔ 18 سال کے بعد اس کو اپنا بھائی اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ کھڑا دکھائی دیا۔ لیکن یہ عجیب کہانی کیا تھی؟ یہ کہانی کلیوریس نارسس کی ہے۔ ایک دن اس آدمی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کو شدید بخار ہو گیا اور اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ کلیوریس کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن اس کی طبیعت مزید بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد ہی کلیوریس کی اسی ہاسپٹل میں موت ہو گئی۔ اس کی فیملی نے اگلے دن ہی اس کی آخری رسومات کا انتظام کیا۔ اس کی آخری رسومات میں بے شمار لوگ موجود تھے جن کے سامنے کلیوریس کو ایک تابوت میں رکھ کر قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس کی فیملی کے لیے کلیوریس کی کہانی یہاں ختم ہو چکی تھی، لیکن اصل کہانی دراصل اب شروع ہوئی تھی۔ کیا واقعی ہی کلیوریس مر چکا تھا؟ آپ لوگوں نے زومبیز کی کہانیاں یا ان کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، اور وہ قصے کہانیاں ہیٹی سے ہی شروع ہوئی تھی۔ ہیٹی میں ووڈو نامی مذہب کو ماننے والوں کی بے شمار تعداد موجود ہے۔ دراصل ووڈو کالے جادو کو بھی کہتے ہیں اور ہیٹی کے اندر ووڈو جادو کرنے والے بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہڈیوں، جڑی بوٹیوں اور مرے ہوئے جانوروں کی مدد سے ایک ایسا پاؤڈر تیار کرتے ہیں جس سے انسان کو کئی دنوں کے لیے پیرالائز کیا جا سکتا ہے۔ اس پاؤڈر میں ٹیٹروڈاکسن نامی ایک کیمیکل بھی شامل ہوتا ہے جس سے انسان کوما میں بھی جا سکتا ہے اور کچھ دن کے بعد ہی اس کو ہوش آتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ہیٹی میں لوگ ایسے لوگوں کو مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیتے تھے اور بعد میں ووڈو جادو کرنے والے لوگ ان لوگوں کو قبر سے نکال کر ہوش میں لے آتے تھے اور اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ کلیوریس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اصل میں کلیوریس کا بھائی اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ان کے درمیان ایک زمین کو لے کر لڑائی بھی ہو چکی تھی اور اس کے بھائی نے ووڈو جادو کرنے والی ایک عورت سے وہی پاؤڈر خرید لیا اور کئی دن تک کلیوریس کے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ پاؤڈر ملاتا رہا۔ آخر کار اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی باڈی پیرالائز ہو چکی تھی اور اس دور میں ہیٹی جیسے غریب ملک میں ہاسپٹل جیسی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی اور ڈاکٹرز نے اس آدمی کو مرا ہوا قرار دے دیا۔ اس آدمی کو قبر میں دفنانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کو قبر سے نکال لیا گیا اور اس عورت کے پاس لے جایا گیا جس کے بنائے ہوئے پاؤڈر سے یہ پیرالائز ہوا تھا۔ یہ عورت اگلے کئی دنوں تک کلیوریس کو ایک پیسٹ بھی کھلاتی رہی۔ اس پیسٹ میں ڈیٹورا نامی ایک پھول بھی شامل تھا اور یہ پھول انسان کی یادداشت پر اثر کرتا ہے۔ دراصل یہ عورت اس آدمی کی یادداشت
ले जाना चाहती थी और कुछ हफ्तों के बाद यही हुआ। इस आदमी को सब कुछ भूल चुका था, जिसके बाद इस आदमी को एक गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। अगले 18 साल तक क्लेवरियस गन्ने काश्त करने वाले एक फार्म में काम करता रहा और इस आदमी के साथ 150 लोग और भी थे, जिनकी कहानी भी क्लेवरियस जैसी ही थी। वो पूरा दिन इस फार्म में काम करता था और इसको कुछ पता नहीं था कि ये कौन है और कहां से आया है। ये बस वहां एक गुलाम के तौर पर काम कर रहा था। अचानक इसकी याददाश्त 18 साल के बाद वापस आई और ये वहां से भागकर अपने इलाके में वापस आ गया। क्लेवरियस की इस कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आप इस आदमी की कहानी इंटरनेट पर मजीद भी पढ़ सकते हैं। इस आदमी को द रियल लाइफ वोडोज ज़ोंबीज भी कहा जाता है।